بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کا یوٹیوب چینل scstrade.com. ویورز میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں بلومبرگ پہ بہت سارے تجزیہ کار ہوں یا اینکرز ہوں، وہ ایک آپٹمزم یہ دکھا رہے ہیں کہ دنیا کی جو معیشتیں ہیں وہ کساد بازاری یعنی ریسیشن سے 2023 میں نکل آئیں گی. تو اس کا ایک سائن ہم نے یہ دیکھا کہ US CPI جو ڈیٹا تھا دسمبر کا وہ 6.5% رپورٹ ہوا، جو کہ نومبر سے کم تھا. تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر انڈیکس تھوڑا سا نیچے آیا، اور پھر یہ کہ US مارکیٹ ہو یا یورپین مارکیٹ ہو ایک تھوڑی سی ریلی کے آثار تھے. اب جیسے فیڈ ہے تو فیڈ کا بھی یہ آپٹمزم ہے کہ جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے وہاں سے اب اتنی ڈیمانڈ نہیں آئے گی، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی جو کموڈٹی سپر سائیکل جیسی چیز نہیں ہوگی. تو 2023 میں معیشتوں کی وجہ سے تھوڑا آپٹمزم جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، جو کہ ایک اچھا سائن ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کو لیتے ہوئے. اور ہماری مارکیٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈالر کے جو یہ دو ریٹ ہیں، جیسے کہ اوپن مارکیٹ ریٹ ہو یا انٹر بینک ریٹ ہو، اب اس میں گیپ اتنا زیادہ ہے کہ باہر کا جو انویسٹر ہے، چاہے پاکستانی ہو یا پورٹ فولیو انویسٹر ہو، وہ کیوں پیسے لے کر آئے گا اگر جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. اگر ہم اس کو صحیح ریٹ کر دیں جو ایکچول ریٹ ہونا چاہیے، جیسے کہ ٹویٹر پہ ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ، سیر حاصل ڈیبیٹ یہ چل رہی تھی کہ جیسے گولڈ کا مروجہ ریٹ جیسے ابھی اس وقت $1898 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، اگر اس کا تقابل میں ڈالر کا پاکستانی ریٹ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ مختلف اس میں تقریباً کوئی 250 یا 260 یا ایون 240. تو اگر یہ گیپ کم ہو جائے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا، تو باہر کا انویسٹر ملک میں پراپرٹی میں بھی پیسے لا سکتا ہے. اور اس وقت چونکہ سٹاکس آپ کے اتنے زیادہ ڈسکاؤنٹڈ ہیں، مارکیٹ کیپٹلائزیشن بہت نیچے آ چکی ہے، بہت ساری اچھی کمپنیز کے ریٹس جو ہیں وہ ایسا ہے جیسے 28,000 29,000 انڈیکس کے لیول پہ آ چکے ہیں. تو یہ پیسے انویسٹ ہو سکتے ہیں 2-3 سال کے تناظر میں. تو کوئی بھی پاکستانی ہو یا فورن انویسٹر ہو، میوچل فنڈ انویسٹر ہو، وہ چاہے گا کہ وہ پاکستانی سٹاکس میں انویسٹ کرے. لیکن اس کے لیے ایک تو جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کا سٹیبل ہونا ضروری ہے، اور اس میں حکومت پاکستان نے جو یہ ڈائیکاٹومی رکھی ہوئی ہے، جس کو ہم اکثر ٹویٹر میں جو دیکھتے ہیں ڈاؤنامکس کا ایک ورڈ لوگ یوز کرتے ہیں، تو اگر یہ چیز صحیح ہو جائے، یہ پیرٹی ٹھیک ہو جائے، تو لوگ اپنی پسند کے ایسٹس پاکستان میں لے سکتے ہیں، اور ایک ریٹ پہ وہ لے کر آئیں گے، تو اس میں کوئی ان کو لاس بھی نہیں ہوگا. اور یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو دیکھنا چاہیے. اس بات سے متصل ایک اور بات جو میں اپنے پچھلے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی ایسی کمپنیاں ہی لینی چاہیے جس میں ڈالر ڈینومینیشن، یعنی جس کی سیلز جو ہے وہ ڈالر ڈینومینیشن میں ہو. جیسے پاکستان میں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن آئل اینڈ گیس کی جو کمپنیاں ہیں جن کی ڈالر جو ہے وہ ڈینومینیشن ہے، یعنی 2012 کی پیٹرولیم پالیسی کے بعد ان کو کافی فیلڈز پہ $6 یا $7 پر MMBTU بھی ملتے ہیں گیس پرائس پہ. تو اس طریقے سے جیسے اور بھی بہت ساری کمپنیاں جیسے ڈیجیٹل سیلز میں ہم نیٹ ورک ہو، یا جیسے IT ایکسپورٹس کے اندر بہت ساری کمپنیز ہیں جن کی کہ ڈالر میں ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایز اے ہیج کام کر سکتے ہیں. جو ملک کے اندر جو ڈالر ڈینومینیٹڈ جو انفلیشن ہے، جسے کاسٹ پلس انفلیشن بھی کہتے ہیں، وہ بڑھ رہی ہو، تو ایسے وقت میں اگر آپ کو ایسٹس میں، یعنی شارٹ ٹرم ایسٹس میں، یا آپ کو یعنی شیئرز میں ہاتھ ڈالنا ہو، تو آپ ان کمپنیز کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس بات پہ بھی کافی بات چیت کر رہے ہیں، ہم نے رپورٹ بھی نکالی کہ گورنمنٹ آف پاکستان سرکولر ڈیٹ کے مسئلے کو حل کرنے میں کافی سنجیدہ ہے، IMF کا پریشر ہے. تو اگر OGDC PPL کے پیسے SNGP سے دلوا دیے جاتے ہیں اور PSA کو بھی دلوا دیے جاتے ہیں، تو کافی یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں
کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز میں اکاؤنٹس کھلا سکتے ہیں, اور یہ کہ ایک انویسٹر ملٹیپل اکاؤنٹس بھی کھول سکتا ہے. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.